السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم حسن الاخلاق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگ، دوستوں اور عزیزین بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جہان امتحان کا جہان بنایا ہے۔ ہم سب دنیا میں امتحان میں ہیں۔ جو جس شکل میں ہے، جس روپ میں ہے، جس حیت میں ہے، جس مقام پر ہے، وہ اللہ پاک کی طرف سے امتحان میں چل رہا ہے۔ مالدار ہے تو مالداری بھی امتحان ہے، غریب ہے تو اس کا فقر و فاقہ بھی اللہ پاک کی طرف سے امتحان ہے۔ غرض کہ جس شکل میں بندہ ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے امتحان میں چل رہا ہے۔ دنیا کا جہان اصل رہنے کا جہان نہیں، ہمیشہ رہنے کا جہان نہیں۔ یہ دنیا فنا ہونے کا جہان ہے، مٹ جانے کا جہان ہے۔ کیسے کیسے لوگ آئے دنیا میں۔ عجیب بات ہے کہ مرنا کوئی نہیں چاہتا تھا، اور کون چاہے گا کہ وہ مر جائے۔ ہنستے کھیلتے گھر کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، دوست احباب کی مجلسوں کو چھوڑ کر، کون چاہے گا کہ جا کے قبر کے گڑھے میں سو جائے، جہاں دن میں بھی اندھیرا ہو، جہاں رات میں بھی اندھیرا ہو، جو وحشت دہشت اور تنہائیوں کا گھر ہو۔ چاہتا کوئی بھی نہیں ہے، ہم میں کا بھی کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ وہ مر جائے۔ ہم سے پہلے کیسے کیسے لوگ آئے، بڑے وسائل اللہ نے دیے، بڑے سامان اللہ نے دیے، بڑی قوتیں اور بڑی طاقتیں، بڑی حکومتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، لیکن موت کا شکار ہو کر جا کر قبر کی تنہائیوں میں سو گئے، جا کر قبر کے گڑھے میں سو گئے۔ تو دنیا اصل رہنے کا جہان نہیں ہے۔ اصل رہنے کا جہان وہ جنت کا جہان ہے، اور اصل کامیابی کا معیار یہ ہے کہ بندے کو اللہ پاک جنت کا داخلہ عطا فرما دیں۔ اس کو قرآن پاک میں یوں فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا وہ تو اصل کامیاب ہے۔ اور جس کو ہم نے اصل سمجھا، اللہ پاک نے فرمایا بندو یہ سب دھوکے کا سامان ہے، یہ سب دھوکے کی چیز ہے۔ آج کوئی کروڑ پتی ہے، موت آئی تو زیرو ہو گیا، ارب پتی موت آئی تو زیرو ہو گیا، پی ایم اور سی ایم اور موت آئی تو زیرو ہو گیا۔ یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ اصل کامیابی کا معاملہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ پاک جنت عطا کر دے، اور جہنم کی آگ سے اللہ پاک بندے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ اصل بندے کے لیے کامیابی ہے۔ ہماری اپنی زندگی کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میں جنت تک پہنچ جاؤں اور میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ ہمارا اصل رہنے کا جہان وہ جنت کا جہان ہے۔ اچھا، جنت میں کیسے پہنچیں گے اور جنت میں جانا کیسے آسان ہوگا؟ تو اس کا راستہ تاجدار مدینہ، کالی کملی والے، سنہری جالی والے، سبز و گنبد کی مکی وجہ تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، آپ کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ اللہ دنیا میں بھی ہمیں نوازے گا اور اللہ آخرت میں بھی ہمیں نوازے گا۔ معراج پر اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے، لیکن میں اس کا ایک حصہ آپ حضرات کو سناؤں۔ آپ عرش کی طرف بلند کیے گئے، پہلے تو سدرۃ المنتہا پہنچے، یہاں پہنچے تو جبرائیل بھی رک گئے۔ اللہ کے رسول کو محسوس ہوا کہ جبرائیل آگے بڑھنے تیار نہیں ہے۔ کہا جبرائیل کیا بات ہے، آگے نہیں بڑھو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میری حد ختم ہو چکی ہے، اس کے آگے بس آپ ہی کا مقام ہے، اب میں نہیں جا سکتا، اب تھوڑا بھی آگے جاؤں گا تو اللہ کی تجلیات سے جل کر ختم ہو سکتا ہوں۔ حضرت
اس کے آگے بس آپ ہی کا مقام ہے۔ اللہ نے ایک تخت اتارا اپنے عرش سے جس پر سبز ریشم کی چادریں بچھی ہوئی، ہمارے نبی اس پر تشریف فرما ہوئے، وہ تخت اوپر چڑھنا شروع ہوا، چڑھتے چڑھتے اللہ پاک کا عرش، آپ عرش پر گئے، 70,000 نور کے پردوں کو اللہ پاک نے چاک کروایا، اور السلام علیکہ ایھا النبی کا اللہ پاک نے ہمارے نبی کو خطاب بخشا۔ ہم نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں، یہ پوری کی پوری اتحیات عرش پر بنی ہے، آسمانی دنیا پر بنی ہے۔ ہمارے نبی عرش پر گئے تو آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری زبانی بدنی مالی ساری عبادتوں کا مقصود آپ کی ذات ہے، آپ کی رضا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اپنے نبی پر اپنی رحمت بھیج رہے ہیں، اپنا سلام بھیج رہے ہیں، اپنی برکت نازل فرما رہے ہیں۔ ہم قربان جائیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیسا پیار کرنے والے نبی، کیسی محبت کرنے والے نبی، کیسا امت کا خیال کرنے والے نبی۔ بڑی جگہ جانے کے بعد پچھلوں کو عام طور سے بندہ بھول جاتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مقام پر پہنچے کہ جس کو آج تک جبرائیل بھی نہ دیکھ سکے، اس مقام پر پہنچنے کے بعد جب اللہ پاک کی رحمت اور برکت اور اللہ پاک کی طرف سے یہ نعمتیں مل رہی تو آپ نے اس موقع پر اللہ پاک سے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میری امت کے نیک لوگوں کو بھی اپنی رحمت اور سلام میں شامل کر لے۔ فرشتوں نے سنا تو گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پوری اتحیات عرش پر بنی ہے۔ اچھا اور کیا کچھ ہوا؟ اللہ نے ہمارے نبی کو اپنا آپ دکھایا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے ایک مرتبہ اللہ پاک سے یوں کہا اللہ مجھے دکھائیے آپ کیسے ہیں، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کیسے ہیں۔ عشق تھا اللہ سے، محبت تھی اللہ سے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کیسے ہیں۔ اللہ پاک نے جواب میں فرمایا کہ موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، آپ دیکھ ہی نہیں، چانس ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ مجھے دیکھ سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام ضد کرتے تھے بعض باتوں میں اللہ تعالیٰ سے، تو یہاں ضد کر گئے کہ اللہ بس مجھے دیکھنا، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیسے ہیں۔ فرمایا لن ترانی، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ کہا نہیں جی اللہ پاک بس دیکھنا ہی ہے۔ کہا جی ٹھیک ہے کچھ تو کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے عرش سے فرش پر موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کے سامنے ایک پہاڑ تھا، اللہ نے اس پر ایک تجلی ڈالی ہے، اللہ کی ایک تجلی کا اثر ہوا کہ پہاڑ تو جل کے سرما ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو کہا کہ اللہ واقعی آپ کو دیکھنے کی طاقت میرے اپنے اندر نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کہ اللہ مجھے دیکھنا ہے تو کیسا ہے؟ جواب میں فرمایا لن ترانی، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور دوسری طرف ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور درجہ دیکھیے گا، آپ کو مکے میں نہیں، آپ کو مدینہ میں نہیں، آپ کو بیت المقدس میں نہیں، آپ کو اللہ پاک نے فرش سے اٹھایا اور 7 آسمان کو چاک کروا دیا، سدرۃ المنتہا پہنچایا، اس کے بعد عرش پر اٹھایا اور عرش پر اپنے نبی کے قدموں سے اللہ پاک نے اس کو زینت بخشی اور 70,000 نور کے پردوں کو چاک کروایا اور اپنا آپ دکھایا، اور السلام علیکہ ایھا النبی کا اللہ پاک نے ہمارے نبی کو خطاب بخشا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک تجلی بڑھی ہے، وہ کئی دن تک بے ہوش ہو گئے، اور یہاں حبیب اللہ کا مقام دیکھیے گا کہ اللہ نے براہ راست عرش پر بلا کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا ہے۔ اچھا اس موقع پر نا جو بات مجھے آپ حضرات کو سنانی تھی، ہمارے نبی نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، اور داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہا نرم کر دیا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہوا کو تابع کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ اللہ پاک میرے لیے کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب آپ کو سب سے اعلیٰ چیز دی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ قیامت تک میرا نام اکٹھا ہوگا، ہم کہیں جدا نہیں ہو سکتے۔ آپ جگہ جگہ غور کیجئے گا، قرآن میں اللہ کا نام ہے، ہمارے نبی کا بھی نام ہے، تورات میں اللہ کا نام ہے، ہمارے نبی کا بھی نام ہے، زبور میں اللہ کا نام ہے، ہمارے نبی کا بھی نام ہے، انجیل میں اللہ کا نام ہمارے نبی کا بھی نام ہے، اذان میں لا الہ الا اللہ ہے تو ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی ہے، اقامت میں لا الہ الا اللہ ہے تو ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی ہے، التحیات میں لا الہ الا اللہ ہے تو محمد الرسول اللہ بھی ہے، جنت کے گیٹ پر
لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت کی دیواروں پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت کے محلات پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت کے درختوں کے پتوں پر اور جنت کی حوروں کے چہروں پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے میرے جسم میں روح ڈالی تو میں نے اللہ کی عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جہاں میرا نام ہوگا وہ تیرا نام ہوگا۔ علماء تو ایسے بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا تو لا الہ الا اللہ بھی مقبول نہیں ہے جب تک کہ محمد الرسول اللہ شامل نہ ہو جائے۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کو خوش کرنا ہے، اور آپشن ہی ہمارے پاس کوئی نہیں۔ اللہ کو خوش کرنا ہی پڑے گا، اللہ سے یاری لگانی پڑے گی، اللہ سے دوستی کرنی پڑے گی۔ ہماری دنیا بھی ہمارے اللہ سے ہے، ہماری آخرت بھی ہمارے اپنے اللہ سے ہے۔ عزت کے مالک اللہ، ذلت کے مالک اللہ، کائنات کے ملک کے مالک اللہ، وہ جو چاہیں اپنی قدرت سے کر کے دکھائیں۔ ہم ایک ایک پل اللہ کے محتاج ہیں، ایک ایک دن اور رات میں اللہ کے محتاج ہیں۔ ہماری دنیا بھی ہمارے اپنے اللہ سے ہے، ہماری برزخ بھی ہمارے اللہ سے ہے، ہماری قیامت کا دن بھی ہمارے اپنے اللہ سے جڑا ہے۔ وہ جنت کے فیصلے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جہنم کے فیصلے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو جنت تک جائیں تو کیا سبب ہے اور جہنم سے بچ جائیں تو کیا سبب ہے؟ کہ اللہ سے یاری لگا لو، اللہ سے دوستی کر لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ دنیا بھی تمہاری بنائے گا، اللہ آخرت بھی تمہاری بنائے گا۔ علماء فرماتے ہیں، اہل اللہ فرماتے ہیں ایک اللہ کو اپنا بنا لو، ایک اللہ کو اپنا بنا لو، وہ ایک اللہ ایک ایک کو تمہارا بنا دے گا۔ زیادہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا کی کیا ہمیں فکر، ہم تو اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، ہم تو اللہ کو خوش کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے یاری لگا لیں، اللہ سے دوستی کر لیں، تو اللہ کو راضی کیے بغیر تو کام بننا ہی نہیں ہے۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا تھا جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی کو اپنی ذات سے کہیں جدا نہ کیا۔ میں اللہ کو اپنا بنانا چاہوں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ خواستہ چھوڑ دیا جائے، ان کے پاکیزہ طریقوں کو خدا نہ خواستہ چھوڑ دیا جائے، تو اللہ ہم سے کیسے راضی ہوں گے؟ اللہ ہم سے کیسے خوش ہوں گے؟ اللہ ہمارے کیسے بنیں گے؟ تو اللہ کا بننا ہے تو اس کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے نبی کی زندگی کو جگہ دی جائے، اپنی زندگی میں اپنے نبی کی پاکیزہ تعلیمات کو جگہ دی جائے۔ اب اس کو اور آسان کر لیجئے گا۔ ایک موقع پر اللہ کی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ حضرت کس عمل کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے؟ شارٹ کٹ راستہ۔ آج کل ہر بندہ شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے، بھائی جلدی سے کروڑ پتی بن جاؤں، ارب پتی بن جاؤں، شارٹ کٹ راستہ۔ تو صحابہ کو آخرت کی فکر سوار ہوتی تھی، وہ جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ تلاش کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور سے پوچھ لیا کہ جی کس عمل کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے؟ آپ نے دو باتیں فرمائیں، ہم دو باتوں پر عمل کر لیں انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی اور ہماری آخرت بھی بنے گی۔ آپ نے فرمایا ایک تقوی اور دوسرا فرمائے اچھے اخلاق۔ ایک تو بندہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں، فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزاریں، جنت کے شوق کے ساتھ زندگی گزاریں، جہنم کے خوف کے ساتھ زندگی گزاریں، احتیاط والی زندگی۔ میرے کسی عمل سے اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، میری کسی بات پر میری آخرت مشکل میں نہیں پڑنا چاہیے، تقوی کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ دوسرا فرمائے اچھے اخلاق، کہ آدمی اپنے اخلاق کو اچھا کر لے۔ ایک تقوی، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے، جہنم کے خوف کا نام تقوی ہے، جنت کے شوق کا نام تقوی ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں کے فکر کا نام تقوی ہے۔ حشر کے میدان میں اس کے غم اور اس کی فکر کا نام تقوی ہے۔ پل صراط سے گزرنے کی فکر کا نام تقوی، کہ اللہ میرا پل صراط پہ کیا بنے گا، میرا حشر میں کیا بنے گا، میں جہنم سے کیسے بچوں گا، میں جنت میں کیسے جاؤں گا۔ یہ سارے تقوی کی شاخیں اور تقوی کے ضمن میں ہیں۔ ہم تقوی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاریں کہ ہمارے کسی عمل سے ہمارا اپنا اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو اس تقوی کی بڑی بنیادی صفت پر اٹھایا کہ اللہ
کی رضا کی طالب بن جاؤ اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارو۔ سارے صحابہ کی زندگیاں اٹھائیں، کیسا اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیسا آخرت کا فکر رکھنے والے ہیں اور کیسا احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں۔ رات کا وقت ہے، مدینہ میں 11-12 بج رہا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قراری ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی مصیبت زدہ تو نہیں ہے، وہ مدینہ کی گلیوں میں رات میں گشت کر رہے ہیں۔ ایک گھر سے آواز آتی ہے، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہیں بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ امی جان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا۔ بیٹی نے امتحان کے طور پہ کہا کہ بیٹی ان کو کیا خبر ہوگی، وہ تو سو رہے ہیں، تم دودھ میں پانی ملا دو۔ اس بچی نے کہا کہ امی جان بات تو صحیح ہے کہ حضرت عمر تو سو رہے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ تو نہیں سوچے، ہمارا اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ آپ اندازہ تو لگائیے کیسا اللہ کا خیال اس بچی کے اندر ہے، کیسا اللہ کا استحضار اس بچی کے اندر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بچی کی بات بڑی پسند آئی، گھر کو نظر میں رکھا، گھر جا کر اپنے بچوں سے کہا میرا کوئی ایک بچہ اس لڑکی کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجے۔ ایک نے بھیجا، وہ قبول ہوا اور اسی تقوی والی خاتون کی نسل سے اللہ نے اس دنیا کو ایک اور عمر دکھایا، جس عمر کو دنیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جس کے تقوی اور اعمال کے اثرات دنیا نے ایسے زبردست دیکھے کہ بھیڑیا بکری ایک گھاٹ پہ کھڑے ہو کر پانی پی رہے، اور 3 براعظم میں کوئی مسلمان فقیر نہیں، سب زکوٰۃ کے دینے والے تھے، زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہ تھا۔ اس خاتون کی تقوی کا ہی اثر ہے، اس خاتون کی تقوی کا ہی اثر ہے۔ آج کل یہ فضا بنی ہے، باپ کہتا میرا بیٹا شادی کے قابل ہو گیا ہے، کہا جی کیسے ہو گیا؟ کہا میں نے اس کو 24 لوگ سنبھالنا سکھا دیا ہے، میں نے اس کو MBA کروا دیا اور ڈاکٹر بنا دیا اور انجینئر بنا دیا اور پیسے کمانا میں نے اس کو سکھا دیا۔ ہم یوں کہتے ہیں اللہ کا تعلق بھی سکھایا، ارے نبی کی پاکیزہ زندگی بھی سکھائی، ارے اپنے بچے کو حیا بھی سکھائی، اپنے بچے کو تقوی بھی سکھایا، اپنے بچے کو نبی والے پاکیزہ اخلاق بھی سکھائے، معاف کرنا سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ امانت داری دیانت داری سکھائی کہ نہیں سکھائی؟ خاتون کہتی میری بیٹی شادی کے قابل ہو گئی ہے۔ کہا جی کیسے قابل ہو گئی؟ تو کہیں گے میں نے روٹی بنانا سکھا دیا، میں نے سالن بنانا سکھا دیا، میں نے کپڑے سینا سکھا دیا۔ ارے اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ کا پردہ سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ حضرت خدیجہ کی قربانیاں سکھائی کہ نہیں سکھائیں؟ تقوی اور توکل اور صبر سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ پیارے بھائیوں آج تربیت کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں اللہ کا دین داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا دے کے کہوں کہ اپنے گھروں کی فضا دینی بنائیں، اپنے گھروں کا ماحول دینی بنائیں، اپنے بچوں پر توجہ ڈالیں، اپنے بچوں کے لیے ایک ویٹوی ٹائم دے، اپنے بچوں کو اپنے بچوں کی تربیت کا سامان کریں، اپنے بچوں کو قرآن اور دینی تعلیم سے مزین کریں۔ آج بچے قرآن سے دور ہو رہے ہیں، آج بچیاں قرآن سے دور ہو رہی ہیں، یہ بڑی محرومی کا ذریعہ ہے۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے اپنے گھر کی بھی، اپنے خاندان کی بھی، اپنے محلے کی بھی، سارا مجمع نیت کریں انشاءاللہ اپنے گھر کی فضاؤں کو انشاءاللہ دینی بنائیں گے، اپنے بچوں کا مزاج بچپن سے انشاءاللہ دینی بنائیں گے۔ اجی بڑا ہو کے سدھر جائے گا، بڑا ہو کے بن جائے گا، بڑی مشکلیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بچپن سے بچوں کی تربیت کا ماحول بنانا چاہیے، بچپن سے ان کو اللہ اس کے رسول کا تعلق سکھانے کی ضرورت ہے۔ تو تقوی کی بنیاد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو اٹھایا، کیسا آخرت کا فکر، کیسا آخرت کا شوق اور کیسا جنت کا شوق اور کیسا جہنم کا فکر۔ ہم صحابہ کی زندگیاں اٹھائیں، کیسے ڈر کے زندگی گزارنے والے ہیں، کیسے فکر آخرت کے ساتھ میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ بڑے بڑے درجے سنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، لیکن رو رہے ہیں کہ اللہ آخرت میں میرا کیا بنے گا، اللہ آخرت میں میرا کیا بنے گا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام نبیوں کے بعد سب سے اونچا ہے، نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام ہے، جن کو وہ بڑا رتبہ بھی حضور نے سنایا، مجلس لگی ہے اور آپ اپنے صحابہ کا مقام اپنے صحابہ میں بیان فرما رہے ہیں، اپنے صحابہ کی خوبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ امت اس بات کو سمجھنے والی بنے کہ ہم خوبیوں کا تذکرہ کریں، اوروں کے کمالات کا تذکرہ کریں، اوروں میں کمیاں نہ ڈھونڈیں، اوروں میں نقص نہ ڈھونڈیں۔ دیکھو یاد رکھنے کی بات ہے،
کہ کمی دیکھنے والی آنکھیں وہ تو ولیوں میں بھی کمیاں ڈھونڈ لیتی ہیں، اور صفات دیکھنے والی آنکھیں وہ کتوں میں بھی صفات ڈھونڈ لیتی ہیں۔ صفات کا دیکھنا کمال ہے، کمیوں کا دیکھنا کمال نہیں ہے، عیبوں کا دیکھنا کمال نہیں ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بات سناؤ کہ کتے میں 10 صفات ایسی ہیں، ایک بھی انسان میں آ جائے انسان اپنے وقت کا ولی بن جائے گا۔ کتا رات کو اکثر جاگتا ہے، اکثر بھوکا ہوتا ہے، مالک کا وفادار ہوتا ہے، مالک گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہو تو کتا طاقت کے باوجود مالک سے نہیں چھینتا، مالک ڈنڈے سے مار کے بھگائے اور واپس بلائے تو وہ یوں نہیں کہے گا آئی ایم سم تھنگ اسپیشل، مجھ کو ڈنڈے سے مارا میں کیوں آؤں، وہ دوڑ کے آئے گا کہ مالک میں نے تیری روٹی کھائی ہے، تو لاکھ ڈنڈے لگا میں تیرا در چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ذرا تو غور کیجئے، یہی ایک صفت ہمارے اپنے اندر پیدا ہو جائے، ہمارے پاس ہمارا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے سب اللہ نے دیا ہے، جو دولتیں سب اللہ نے دی ہیں، زندگی اللہ نے دی، جوانی اللہ نے دی، نعمت اللہ نے دی، صلاحیت اللہ نے دی، صحت اللہ نے دی، آنکھ کا نور اللہ نے دیا، زبان کا بول اللہ نے دیا، کان کی سماعت اللہ نے دی، دل کی دھڑکن اللہ نے دی، دماغ کی سوچ اللہ نے دی، سر سے لے کے پیر تک کا وجود اللہ نے دیا، کھلایا اور پلایا، اپنی ساری کائنات کی نعمتیں ہم پر نچھاور کر دی۔ بندہ یہی غور کر لے کہ جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں میں اسی رب کا باغی بن کے زندگی گزار رہا ہوں، اسی رب کا نافرمان بن کے زندگی گزار رہا ہوں۔ کتا تو ایک بوٹی کھانے کے بعد جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، میں ساری اللہ کی نعمتوں کے بعد اللہ کے در پر سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، میں نبی کے اتنے احسانات کے بعد نبی کی سنتوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، نبی کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ تو ہم صفات دیکھنے والے بنے، ہم خوبیاں دیکھنے والے بنے، عمر بھر دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو دنیا میں کوئی برا نہ رہا، اپنی کمیاں دیکھی جائیں، اپنی کوتاہیاں دیکھی جائیں۔ خیر اللہ کی رسول اپنے صحابہ میں اپنے صحابہ کی خوبیاں بیان فرماتے تھے، ان کا مقام سنایا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتنی بڑی بات فرمائی کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اس کی امی اور ابو کو جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا نا، ارے 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا مرحبا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، مجمع کیوں آگے بڑھ رہی ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ اتنا اونچا آدمی ہمیں کون ہے؟ اللہ کی رسول نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کتنا بڑا درجہ اور کتنا بڑا مقام، لیکن ان کا آخرت کا فکر دیکھو کہ اللہ آخرت میں میرا کیا بنے گا، اللہ آخرت میں میرا کیا بنے گا۔ بکری کے بچے کو بیٹھا دیکھا کہ تو کتنے مزے میں کھاتا ہے پیتا ہے، درختوں کے سائے میں رہتا ہے، مرخب کے مٹی کا حصہ ہو جائے گا، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ کیسا آخرت کا فکر تھا۔ خلیفہ بننے کے بعد 3 دن تک منبر پر آ کر بولتے تھے لوگوں میں تمہارا امیر بننے کے قابل نہیں ہو، تم کسی اور کو اپنا ذمہ دار بنا لو۔ اپنی آخرت کا ڈر تھا میرا آخرت میں کیا بنے گا، کہیں مشکل نہ ہو جائے، کہیں کوئی کسی پر مجھ سے ظلم نہ ہو جائے کہ میں قابل نہیں، تم کسی اور کو اپنا ذمہ دار بنا لو۔ ایک مرتبہ سخت بھوک لگی تھی، ان کا غلام کچھ کھانا لے کر آیا، ایک لقمہ اٹھایا کھا لیا۔ غلام نے کہا ہمیشہ پوچھتے تھے آج پوچھے بغیر آپ نے کھایا ہے؟ کہا ٹھیک ہے بتا تو صحیح۔ جب اس نے سورس بتایا نا تو حضرت کو بڑا ٹینشن ہوا، یار یہ تو کوئی ناجائز لقمہ بھی ہو سکتا ہے، اور بہت کوشش کی کہ پیٹ کے باہر نکل جائے۔ کئی دن کے بعد لقمہ کھایا تھا، وہ پیٹ کے باہر نہ نکلا، ڈھیر سارا پانی پی پی کر اس کو قے کر کے اس لقمے کو پیٹ کے باہر نکالا۔ کسی نے کہا کہ اللہ آپ کے حال پر رحم کریں، ایسی سخت بھوک میں ایک لقمہ کھایا تھا، اس کو بھی انداز سے پیٹ کے باہر نکال دیا۔ ارشاد فرمایا اگر وہ لقمہ میری جان کے ساتھ نکلتا تب بھی نکال دیتا۔ میں نے اپنے نبی کی زبان سے سنا کہ آدمی کے بدن کی وہ بوٹی جو حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے تو جہنم کی آگ بہتر ہے۔ کیسا آخرت ان کی اپنی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج کیسا غلط کمائیاں ہماری اپنی زندگی، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ ایک عمومی بات میں عرض کر رہا ہوں، ایک عمومی بات میں عرض کر رہا ہوں، حرام کمائیاں اللہ کے عذاب کو دعوت دیا کرتی ہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں میری دعائیں مقبول بن جائیں۔ آپ نے فرمایا حرام نہ کھانا، آدمی حرام کھاتا ہے اس کی دعا اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ انسان سفر میں ہے، کپڑے بھی میلے کچیلے اور بال بھی پرا گندا اور حال بھی بے حال ہے، اور اس حال میں اللہ کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہا ہے، یا رب یا رب یا رب۔ حضور نے فرمایا اس کا کھانا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی کمائی حرام ہے، اس
اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ہم حرام کمائیوں سے بچنے والے بنے، ہم حلال کی طرف چلنے والے بنے۔ حلال لقمہ انسان کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے کہ اس کی کسی دعا کو اللہ پاک رد نہیں کرتا، اور حرام لقمہ انسان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ آج میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، موبائل کا دور ہے، باتیں دور تک پہنچتی ہیں، اس پورے مجمع کو میں نیک سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ موبائل کا دور باتیں دور تک جاتی، کسی ایسے بھائی کے کان تک میری آواز پہنچتی ہے جو سود پر سودے کر رہا ہے، جو جھوٹ پر سودے کر رہا ہے، جو فراڈ کر رہا ہے، جو بہنوں کا حق ضائع کر رہا ہے، جو اوروں کی زمینیں دبا رہا ہے، جو اوروں کے پیسے دبا کر بیٹھا ہوا، یا حرام کمائیوں کی طرف اس کے قدم گئے ہوئے ہیں، وہ زنا کے اڈے چل رہے ہیں اور شراب کی محفلیں چل رہی اور شراب کا ڈیلر بن کے بیٹھ گیا یا کتا گولی کا ڈیلر بن کے بیٹھ گیا۔ اگر وہ بڑا ہے تو میں چھوٹا بھائی، اگر وہ چھوٹا ہے تو میں اس کا بڑا بھائی۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہوں کہ اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ، اللہ کے واسطے توبہ کر لو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کلاڑی نہ مارو، ان کمائیوں سے واپس آ جاؤ، ان راہوں سے واپس آ جاؤ۔ یہاں ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں چند دن کے لیے ہم لوگ آئے ہیں، پتہ نہیں کب موت کا سامنا کرنا پڑ جائے، پتہ نہیں کب قبر کے گڑھے میں اترنے کی نوبتیں آ جائیں، لہٰذا غلط کمائیوں کی طرف کسی کے قدم چلے گئے، اللہ کا واسطہ دے کے کہوں کہ اللہ کے واسطے توبہ کر لو۔ اور ڈرگس کا دھندا شروع کر دیا، اللہ کے واسطے توبہ کر لو۔ پیسے کمانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو برباد نہ کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جوانوں کو برباد نہ کرو۔ حشر کے میدان میں تم کس منہ سے حضور سے کہو گے کہ ہمیں حوض کوثر پلائی ہے؟ ارے تم نے تو امت کو شرابیں سپلائی کی ہیں، تم نے تو امت کو ڈرگس سپلائی کی ہیں، اوروں کو کتا گولی کھلانے کے بعد تم کیوں امید کرو گے کہ تم حوض کوثر اور ساقی کوثر سے اللہ کے رسول کے ہاتھوں آب کوثر پیو گے؟ کس منہ سے حضور سے مطالبہ کرو گے؟ کس منہ سے ان سے شفاعت کا مطالبہ کرو گے؟ تو کسی ایسے بھائی کے کان تک آواز جاری، اللہ کے واسطے توبہ کر لے۔ کسی نے بہن کا حق دبایا، اللہ کے واسطے ادا کر دے۔ کسی کی زمینیں دبائی، اللہ کے واسطے ادا کر دے۔ کسی کے پیسے دبائیں، اللہ کے واسطے واپس کر دے۔ ہم ظالم بن کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا ہے، ہمیں ظالم بن کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا ہے۔ تو پہلی بنیادی بات کہ ہم تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں، اپنی گزرتی زندگی کو نیک اعمال سے مزین کرتے چلے جائیں۔ جتنا نیکیاں بڑھتی جائیں گی اتنے گناہ زندگی سے نکلتے چلے جائیں گے۔ نمازیں ہمیں انشاءاللہ پڑھنی ہے اور اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ پڑھنی ہے۔ نماز کی برکت سے بہت سارے گناہ ہماری اپنی زندگی سے نکلتے جائیں گے۔ نیکیاں ہمیں اپنے اندر میں داخل کرنی، ہم روز صدقے کا مزاج بنائیں، روز اللہ کی یاد کا مزاج بنائیں، روز کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو یاد کرنا، نبی پر درود پڑھنا اور استغفار کرنا، اس کی عادت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر سے نکلے دعا پڑھ کے نکلنا، گھر میں جائیں دعا پڑھ کے داخل ہونا، اپنے نبی کی دعاؤں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی بنیادی بات کہ ہم تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جو متقی بن جائے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دے دے گا، اور اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا جہاں سے بندے کو گمان نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے مل جائے گا، اللہ تقوی کی بنیاد پر عطا کرے گا۔ لہذا تقوی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا۔ اور دوسری بات ہمارے نبی نے فرمائی اچھے اخلاق کیا؟ معاف کرنا، درگزر کرنا، سہ جانا، ہر ایک کو عزت دینا، ہر ایک مسلمان کو سلام کرنا، ہر مسلمان کو عزت دینا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دن سے اپنی امت کو اچھے اخلاق کا درس دیا ہے، معاف کرنے کا درس دیا ہے، سہ جانے کا درس دیا ہے، اور اس کے فضائل بھی اللہ کے رسول نے اپنی امت کو سنائے۔ آپ کا پہلا دن مدینہ کی زمین پر ہے۔ یہودی عالم عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں دیکھنے پہنچا، دیکھنے کے بعد میرے دل نے کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا، اور کہتے ہیں میں نے پہلی بات جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مدینہ میں سنی وہ بات یہ تھی افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام۔ سلام کو پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو جب سب سو جائیں تو نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہودی عالم کہتے ہیں میرے دل نے کہا یہ جملہ سوائے نبی کے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا۔ ان جملوں کو سن کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو شروع دن سے حضور کا پیغام ہے کہ سلام کو عام کیا جائے اور کھانے کھلائے
جائیں اور صلہ رحمی کی جائے، تعلقات کو جوڑا جائے۔ جو تعلقات کو جوڑتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو مقبول کرتا ہے اور اللہ اس کی مغفرت کا انتظام کرتا ہے، اور جو توڑ والا بنتا ہے وہ ہلاکت اور بربادی کی سوا اس کا اپنا مقدر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول نے اس کو کتنے اہتمام سے بار بار اپنے امت کو یہ بات سمجھائی، بلکہ ایک موقع پر رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا شب قدر کی فضیلت، کتنی بڑی رات کہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور بڑے بڑے پاپی اس رات میں نواز دیے جاتے ہیں، لیکن شب قدر کی بڑی رات میں 4 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا۔ یہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سنایا، یہ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو سنایا کہ 4 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا۔ صحابہ بڑے حیران، اتنی بڑی مغفرت کی رات کہ بڑے بڑے پاپی توبہ پر نواز دیے جا رہے ہیں، لیکن 4 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں معاف نہ کیا؟ اور وہ کون سے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے اس رات میں بھی بندے کی مغفرت نہیں ہوتی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک تو شراب پینے والے کو اللہ نے معاف نہ کیا، دوسرا ماں باپ کے نافرمان کو اللہ نے معاف نہ کیا، تیسرا تعلقات کے توڑنے والے کو اللہ نے معاف نہ کیا، اور چوتھا دل میں کینہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا۔ شراب کا عادی اور ڈرگز کا عادی اور کتا گولی کا عادی یہ شب قدر میں بھی اللہ کی معافی کا حقدار نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے امت کی حفاظت کرے۔ اس نے کتنے گھر تباہ کر دیے، باپ کی سسکیاں بن جاتی ہیں رات میں رو رو کر، اور ہچکیاں بن جاتی ہیں رات میں رو رو کر، کتنی مائیں رو رہی ہیں اور کتنے باپ سسک اور تڑپ رہے ہیں کہ جس اولاد کو اتنے پیار سے محبت سے پالا پوسا تھا آج وہ ڈرگس کی عادی بن کے بیٹھ گئی اور شراب کی عادی بن کے بیٹھ گئی۔ تو نشہ یہ بندے کی بڑی محرومی کا ذریعہ ہے۔ دوسرا فرمایا کہ ماں باپ کے نافرمان کو اللہ نے معاف نہ کیا۔ آج کتنے ماں گھروں میں سسک رہے ہیں، آج کتنے ماں باپ گھروں میں سسک رہے ہیں اور باپ رو رہے اور ماں رو رہی ہے۔ کیا بات ہے کہ اولاد بڑی نافرمان ہو گئی، اولاد بڑی باغی ہو گئی ہے۔ کتنے نوجوان اپنی ماں کو بڑھیا کہتے ہیں، اپنے باپ کو بڈھا کہتے ہیں۔ ارے ظالم، کس کو بڑھیا کہا؟ جس نے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا تھا، جس نے 2 سال دودھ پلائے تھے، تو سویا وہ سوئی اور تو جاگا اور وہ جاگی، جس نے تیرا پیشاب پخانہ دھویا اور تیری راحت اور آرام کی خاطر اپنی ہر روز کی نیند کو اس نے حرام کیا۔ آج تو جوان ہونے کے بعد اپنی ماں کو بڑھیا بولتا ہے۔ ارے ظالم، تو حشر کے میدان میں اللہ اس کے رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ ماں کا کتنا بڑا درجہ سنایا گیا اور باپ کا کتنا بڑا درجہ سنایا گیا۔ آج باپ کو بڈھا کہا جا رہا ہے، باپ کو گھر سے دھکے دے کے نکالے جا رہے ہیں، باپ کو اپنے اوپر مصیبت سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ اسی باپ نے اپنی جوانی کھپائی اور اپنی زندگی کھپائی کہ میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ آج باپ پہ گالیاں پڑ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک جوان آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، میرا باپ مجھ سے پوچھنا نہیں اور بغیر پوچھے میرا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بلاؤ تمہارے ابا کو۔ ان کے ابا کو اطلاع کی گئی کہ حضرت تمہیں بلا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو ساری کارگزاری ان کو سنائی کہ تمہارا بیٹا ہی تمہاری شکایت اللہ کے رسول سے کر رہا ہے۔ ان کو بڑا درد ہوا، وہ گھر سے نکلتے نکلتے انہوں نے راستے میں نا وہ دل کی دنیا میں اپنے بیٹے سے اشعار کی زبان میں باتیں کی ہیں، دل کی دنیا میں زبان سے نہیں کی۔ اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ دل کی بات بھی جانتا ہے۔ ان کے آنے سے پہلے آسمانی دنیا سے جبرائیل حضور کے پاس آ گئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ وہ والد آ رہے ہیں آپ کے پاس میں، جب وہ آئے نا تو آپ ان سے کہیے گا کہ تیرا مقدمہ بعد میں سنوں گا، پہلے وہ اشعار سنا جس کو خود تیرے اپنے کانوں نے بھی ابھی تک نہیں سنا۔ اتنے میں وہ صحابی آ گئے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سلام دعا کے بعد جو ہی بیٹھے نا حضور نے فرمایا تیرا مقدمہ بعد میں سنوں گا، پہلے وہ اشعار سنا جسے خود تیرے اپنے کانوں نے بھی ابھی تک نہیں سنا۔ ان کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ یا رسول اللہ میں قربان جاؤں آپ کے رب پر، خدا کی قسم میری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا، بس بیٹے کی شکایت پر خیالات کی دنیا میں اشعار بنے اور اسی دنیا میں غائب ہو گئے۔ آپ کے رب نے اس کو بھی سنائے۔ آپ نے فرمایا کہا اس کو بھی سنائے، بول تو نے کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے 8 اشعار کہے تھے اور گویا کہ خیالات کی دنیا میں اپنے بیٹے سے انہوں نے باتیں کی تھی، اور وہ 8 اشعار ایسے عجیب ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی پیدائش سے لے کر اس کے جوان کرنے تک جو کچھ کر دے نا اس باپ نے 8 اشعار میں اکٹھا کر دیا۔ انہوں نے حضور کو اشعار سنائے۔ انہوں نے کہا جی میں نے اپنے خیالات میں کہا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کانی انا المتروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحمل تخاف الردى نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت
وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلتك من جار المساقب يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. وہ درد تھا ان اشعار میں، حضور کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو گر رہے تھے. اس کا ترجمہ میں کیا آپ حضرات کو سناؤں، کچھ مفہوم آپ حضرات کو اس کا میں آپ کو سناؤں. گویا کہ وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں ارے میرے بیٹے آج تو نے حضور سے میری شکایت کی ہے کہ میں تجھ سے پوچھے بغیر تیرا مال خرچ کر دیتا ہوں. ارے تیری اس شکایت پر میں تو خیالات کی دنیا میں 15-20 سال پیچھے چلا گیا. مجھے تو تیرا بچپنا یاد آیا جبکہ تو چھوٹا سا تھا. میں نے بچپن میں تجھے غذا پہنچائی اور بڑے ہونے تک تیری ساری ذمہ داری اٹھائی. تیرا کھانا، تیرا لباس، تیری تعلیم، تیری تربیت سب کا سب میری اپنی کمائی سے تھا. پھر بیٹا تو نے شکایت کی تو مجھے ایک رات ہی آ گئی. تو بہت سیریس ہو گیا تھا، تو بہت بیمار ہو گیا تھا. تجھے یاد نہیں بیٹا تو بیمار تو بستر پہ پڑا تھا. یہی تیرا بوڑھا باپ ہے، یہ ساری رات تیرے سیرہانے بیٹھ کے آنسو بہاتا رہا. یہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، یہ میرا بیٹا اتنا سیریس کیوں ہو گیا. پھر کہتے ہیں بیٹا جب تو بیمار تھا نا مجھے یاد آ رہا ہے میرا دل تیری موت سے ڈر رہا تھا کہیں تو مر نہ جائے، مر نہ جائے. حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک وقت ہے، نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. پھر کہا کہ بیٹا تو ہوتے ہوتے اس عمر کو پہنچا جس کی میں امید کرتا تھا. یہ میرا بیٹا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا، یہ جب جوان بنے گا نا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میری جھکی کمر کے لیے لاٹھی کا کام کرے گا. جیسے میں نے اس کو بچپن میں گلے لگایا یہ میرے بڑھاپے میں مجھے گلے لگائے گا. میں نے لقمے بنا کے اس کو کھلائے، یہ میری کمزوری کے ایام میں میری مدد کرے گا، مجھے سہارا دے کر لے کر چلے گا. میں نے اس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جب میرے قدم لڑکھڑائیں گے یہ بھی مجھے سہارا دے گا. لیکن بیٹا آج تو تیرے تیور ہی بدل گئے، آج تو تیرا انداز ہی بدل گیا. آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تو آج تک کچھ کیا ہی نہیں تیرے لیے، جو کچھ کیا تو نے میرے ساتھ کیا. پھر یوں کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے یار اگر تو مجھے ابا کا حق نہیں دے سکتا تھا، ارے کم سے کم ایک پڑوسی مجھے سمجھ لیا ہوتا. اور پڑوسی بھی پڑوسی کی خیر خبر لے لیا کرتا ہے. کم سے کم پڑوسی سمجھ کے میرے ہی مال میں میری خاطر سے بخل سے کام نہ لیا ہوتا. حضور کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار گر رہے ہیں. آپ اتنا ناراض ہوئے آپ نے بیٹے کا گریبان پکڑ کے وہ جھٹکا دے کے فرمایا دفع ہو جا میری نظروں سے. انت و مالک لابیک، تو بھی تیرا مال بھی سب کا سب تیرے باپ کا ہے. پیارے بھائیوں باپ کا درجہ کتنا بڑا اور ماں کا درجہ کتنا بڑا. آج باپ سسک رہے ہیں، ماں سسک رہی. آج ضرورت ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، آج ضرورت ہے کہ ان کی دعائیں لی جائیں، تعلقات کو جوڑا جائے. ہر ایمان والے کو عزت دیں، ہر ایمان والے کا اکرام کریں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ارے آپس میں مہربان بن جائیں. آج مسلمان کے خون کا پیاسا بن رہا ہے. آج مسلمان کی جان کا دشمن بن رہا ہے. آج مسلمان پہ ہتھیار اٹھا رہا ہے. کتنا قتل ہمارے شہر میں ہو رہا ہے، کتنے لڑائی جھگڑے ہمارے اپنے شہر میں ہو رہے ہیں. مرنے والا کون؟ مرنے والا مسلمان ہے. اور نشہ کر کے اوروں کو خون بہانے والا بن گیا، اوروں کی جان پہ ڈاکہ ڈالنے والا بن گیا. ہمیں مسلمان کو عزت دینے کی ضرورت ہے، جوڑ قائم کرنے کی ضرورت ہے، محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پیارے بھائیوں اپنے نبی کے اخلاق کو انشاءاللہ سیکھنا ہے. انہوں نے غیروں کے لیے دعائیں کی ہیں. آج مسلمان کے سامنے کوٹ میں کھڑا ہوا ہے، بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا ہے. ہمیں اپنے نبی کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے، زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے. یہ دو بڑی خوبیاں، ایک تقوی اور دوسرا اچھے اخلاق اپنی زندگی میں پیدا کریں. اللہ دنیا بھی آسان کر دے گا اور اللہ آخرت بھی آسان کر دے گا. اسی کو سیکھنا ہے اور سارے عالم میں زندہ کرنا ہے. اس کی ذمہ داری اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے نبی کا سچا عاشق بنائے اور ان کی سنتوں پر اللہ پاک ہمیں جینے اور مرنے کی سعادت عطا فرمائے. ایک آخر میں یہ گزارش بھی کروں گا، بڑے زمانے گزر گئے بیانات سنتے بڑے زمانے گزر گئے. ربیع الاول آیا اور چلا گیا، اور بقرعید آئی اور چلی گئی، اور عید آئی اور چلی گئی، اور رمضان آیا اور چلا گیا. ہماری زندگیاں نہ بدلیں. ارے کوئی بیان تو انقلابی بن جائے، کوئی ربیع الاول تو انقلابی بن جائے، کوئی تقریر تو انقلابی بن جائے. اس سارے مجمع سے عرض کروں گا اپنے جوان بھائیوں سے کہوں، اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہوں، اپنے بڑے حضرات سے کہوں، آج نیت کر کے اٹھیے انشاءاللہ اب جینا نبی کے دین پر ہے، اب مرنا انشاءاللہ نبی کے دین پر ہے. سارا مجمع نیت
نیت کرتا ہے بھائی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔